الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جو ہماری ذمہ داریاں لگائی تھیں اور جن مقاصد اور عنوانات اور فرائض کے ساتھ دنیا میں ہمیں بھیجا تھا، ایک ایک کر کے لوگوں نے اس میں غفلت اختیار کی، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو برباد کیا۔ دنیا ویسے ہی برباد ہو چکی تھی، خدا کا دین برباد کیا، اسلام کو تباہ کیا اور اتنی غفلت برتی کہ ہر نسل کے بعد جو نسل آئی وہ پہلے سے بدتر تھی، اور کبھی نہیں سوچا کہ اللہ نے کچھ میری ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں۔ اگر دنیا بھر کی اقوام اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں جو ذمہ داری معاشرہ عائد کرتا ہے، تو اللہ کا حق اس سے زیادہ بنتا ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں جو اللہ نے ہمارے ذمے رکھی ہیں۔ کوئی آدمی روڈ پر کوئی بچہ کوئی چیز پھینک دے تو مہذب اقوام میں 10 آدمی دیکھنے اور سمجھانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس چیز کی اجازت دے دی گئی تو کل کو ہمارے ملک کی جتنی سڑکیں اور راستے ہیں سب گندے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان برائیوں کی وہ اپنی آئندہ نسلوں کو اجازت نہیں دیتے اور سمجھاتے ہیں کہ ہم سب کی بھلائی اسی میں۔ اللہ نے یہ کہہ دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ صرف یہ تمہاری اپنی ذمہ داری تم تک محدود نہیں ہے کہ تم خدا کے دین پہ عمل کرو گے، بلکہ اپنے بعد آنے والی نسل کا سوچو کہ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے پوتوں اور نواسوں کا کیا ہوگا۔ چنانچہ پہلے پارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ حضر یعقوب الموت، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، پھر ان کے بیٹے یعقوب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو اللہ نے چنا، ایک اسحاق کو فلسطین کے لیے، ایک اسماعیل کو حجاز اور جو اب عرب حرمین شریفین اس کے لیے، اور تیسرا بیٹا اللہ نے ان کا چنا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اسحاق کے بیٹے یعقوب کا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت مل گئی تھی، اور انہوں نے بلا لیا تھا سب کو، اپنے بھائیوں کو بھی اور والد کو بھی۔ چنانچہ جب قحط پڑا تو یہ لوگ فلسطین سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے، اور پھر ان کا انتقال بھی وہیں ہوا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ اسی وجہ سے
فقہا نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اب برا کہنا یا زلیخا کو اب برا کہنا، وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے، کیونکہ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا، تو اب کیا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ جو گناہ معاف ہو گیا ہم اس پر پھر بھی تانا دھریں؟ اس لیے اللہ بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، اپنے پوتوں کو دیکھا، اور اللہ نے کہا حضر یعقوب الموت، اور جب یعقوب علیہ السلام پہ موت طاری ہونے لگی، وفات کا وقت آیا، بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ یہ ہم پہ بھی ایسے ہی سوال اٹھتا ہے جیسے ان پہ اٹھا تھا، ہم پہ تو زیادہ اٹھتا ہے کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ جس ڈگر پہ چل پڑا ہے آپ جانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبدو، ہم عبادت کریں گے آپ کے پروردگار کی، اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی، الہ واحدہ، ایک اکیلے خدا کی ہم عبادت کریں گے، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس لیے جو کلمہ ہے نا، یہ خود پڑھنا پہلا کلمہ اور اپنے بچوں کو سکھانا یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کی انہیں تعلیم دی جائے اور بچوں کو سکھایا جائے کہ روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ بیٹے 2 مرتبہ پڑھ لو، 3-4 مرتبہ پڑھ لو، 5-7 مرتبہ پڑھ لو، لیکن ایسی چیز جو ان کی روح میں پیوست ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی میرے حالات کو نہیں جانتا۔ اسی معنی میں اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ دہرایا، دوسرا کلمہ کہتے ہیں سینٹنس، جملہ، جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جملے کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور جو اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور آئندہ نسل کو تعلیم دینی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ لوگوں سے بات کرتے تھے تو یہی جملہ دہراتے تھے اور فرماتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں یہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور یہ بات اس کی بھی گواہی اور قسم کھاتا ہوں کہ عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی، یہ امت ایسے ہی نہیں پل گئی، اس پر بڑی محنت ہوئی ہے، لوگوں نے اپنا خون جلایا ہے اس کے لیے، اس دین کو، اس کی جڑوں میں عورتوں کی عزتیں اور اس کی جڑوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا خون ہے، انہوں نے اس پر کو پروان چڑھایا، اور ہم جیسے نالائقوں کے پاس اب آ گیا ہے اور ہم کتنا دریغ کرتے ہیں۔ انہوں نے سکھایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا دیکھو اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ یہ شہادت، ایک ہے خبر اور ایک ہے شہادت، دونوں میں فرق ہے۔ خبر میں سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ خبر دی کہ شہر میں فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، خبر دی کہ آج فلاں دکان پہ آگ لگ گئی، یہ خبر ہے، ممکن ہے لگ گئی، ممکن ہے نہیں لگی، ممکن ہے قتل ہوا، ممکن ہے نہیں ہوا، 2 رائے ہو سکتی ہیں، 10 رائے ہو سکتی ہیں کہ نہیں جی اس دکان پہ نہیں، یہ خبر ہے، ساری انفارمیشن ہے جو ایک فرد یا ایک جماعت دوسرے کو منتقل کرتی ہے۔ اور شہادت میں خبر ہوتی ہے یقینی اور قطعی، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم فلاں دکان پہ آگ لگ گئی، وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس آدمی نے اس کو قتل کیا۔ اب آپ نے دیکھا کتنا فرق پڑ گیا، وہ جو شہادت دیتا ہے، وہ شہادت اور قسم جو ہے اس کی وہی شخص جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن سننے والے کو اس کا اعتبار ہو جائے گا۔
کیونکہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اس لیے ایک تو قسمیں ایسے ہی ہوتی ہیں، اللہ قسم، خدا کی قسم، اللہ تعالی نے فرمایا باللغو، یہ بیکار چیزیں ہیں، فضول باتیں ہیں۔ ایک ہے آدمی اپنے علم کے مطابق گواہی دے کہ میرے علم میں ہے کہ یہ فلاں دکان کو آگ لگی ہے، میں نے خود دیکھی ہے، یا یہ قصے کا لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہے بات، یہ بھی شہادت، قسم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت انعامات بتائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تم 4 5 10 آدمی جب بیٹھتے ہو اور کوئی کسی کی برائی کرتا ہے اور تم جانتے ہو کہ اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی تو تم اسے کیوں نہیں روکتے؟ ان کا امیر المومنین ڈر لگتا ہے۔ فرمایا اچھا اس سے ڈرتے ہو کہ لوگوں کی زبانیں تمہیں لے لیں گی، اور اس وجہ سے ڈرتے ہو کہ لوگ تمہیں برا کہیں گے، پھر تو تم قیامت میں اللہ کے یہاں بھی گواہی پہ نہیں بلائے جاؤ گے۔ اللہ قیامت میں گواہی کے لیے بلائے گا، انصاف اور عدالت قائم ہوگی، اور کافروں کو بلائے گا اور کہے گا کہ یہ ہیں میرے بندے ماننے والے اور یہ میرے گواہ ہیں، ہم اپنے گواہوں کی عدالت میں اللہ نہ کرے کبھی جانا پڑ جائے کتنی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں ہم اس امت کو گواہ بنائیں گے، تم لوگوں کو گواہ بنائیں گے اللہ کی توحید پہ قیامت میں گواہی دینا، اور خدا کہے کہ اس سے پوچھو یہ وہی لوگ ہوں گے جو زندگی میں سچ بولتے رہے، جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سچ کو چھپاؤ گے تو قیامت میں گواہ کے طور پہ بھی نہیں بلائے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ قسم کھاتا ہے لوگوں اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اللہ نے کہا والملائکہ، اور میرے فرشتے قسم کھاتے ہیں، اولو العلم، اور علم والے جو علماء ہیں وہ قسم کھاتے ہیں، قائما بالقسط، جو اس دنیا میں انصاف کو قائم کرتے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ان علماء سے جا کے پوچھو، وہ قسم کھائیں گے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت، خبر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو خبر ہے، اس سے بڑھ کر بیان کیا۔ اس امت میں بڑی محنت ہوئی ہے۔ حدیث میں جتنے جملے آئے ہیں جو ہر مسلمان کو یاد رکھنے چاہیے، ہمارے بڑوں نے کتابوں میں ان جملوں کو جمع کر دیا۔ انہیں آپ 6 کلمے کہہ دیں، انہیں آپ 10 کلمے کہہ دیں، ہمیں اصرار تھوڑا ہی ہے کہ 7 کلمے۔ جاہل آدمی اٹھ کے پوچھتا ہے یہ 6 کلمے کہاں سے آ گئے جی؟ اے بھیا آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ چیلنج کریں؟ آپ نے پڑھا کتنا ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا وجود کیا ہے؟ پوچھنا ایک الگ بات ہے، مذاق اڑائے 6 کلمے کیا ہے یار؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اس سے انکار ہو سکتا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں نون ساکت ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا، الف کو ملا دیا جائے گا لام سے، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان نہیں پڑھنا، یہ نون نہیں پڑھنا، کیونکہ آگے شد آ گئی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، یہ نون پڑھنا ہے دوسرا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے پڑھتے تھے ایسے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جملے کو روایت کرتے کہ پہلے بتایا ہے قسم کھا کے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور پھر اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں۔ بات ایک ہی ہے، 3 مرتبہ دہرائی گئی ہے تاکہ دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان، اور اللہ کے علاوہ کسی کا علم نہیں ہے،
اور پھر وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ عبدہ و رسولہ، اللہ کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اتنی عظمت ہے اس جملے میں، اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزے پہ اس کلمے کو، دوسرے کلمے کو گواہ بناتے تھے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ، اس لیے آپ بھی پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنت کی چابی ہے۔ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میری نظر کچھ کمزور ہو گئی ہے، میری قوم نے، لوگوں نے، محلے والوں نے مجھے امامت کے لیے متعین کیا ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو گلیوں میں پانی بھر جاتا ہے، راستے میں پانی آ جاتا ہے تو میں جا نہیں سکتا۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کوئی ایک جگہ آپ نماز پڑھ دیں، اور جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے میں اسے مستقل اپنی نماز کی جگہ بنا دوں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کریں گے، اور کہتے ہیں کہ ایک دن طے ہوا اور فجر کے بعد آپ تشریف لے آئے، فجر کے تھوڑی دیر کے بعد، اور مجھے اندازہ تھا کہ تشریف آوری ہوگی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور میرے دستک ہوئی، اور خیر تشریف لائے تو بغیر بیٹھے ارشاد فرمایا کہاں نماز پڑھوں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس کونے میں، یہاں پڑھ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 2 رکعتیں، اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور جانے کا ارادہ ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، آپ کچھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر بیٹھے، پھر محلے والوں کو خبر ہوئی، وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس گھر میں جلوہ گر ہیں، اور سب بیٹھ گئے۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ مالک کہاں گیا؟ مالک ابن دخشن۔ اس کا چھوڑو جی، وہ تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک منافق ہو گیا؟ ان کا ہاں اللہ کے رسول، اس کے بڑے تعلقات ہیں، آتا جاتا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کہو، تم نہیں جانتے مالک لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پورا کلمہ پڑھا اور فرمایا تم اسے منافق نہ کہو، وہ منافق نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہے نا، اس یقین پہ اگر وہ مر گیا دخل الجنہ، جنت میں چلا گیا۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالباً ایک استغراق کی کیفیت طاری تھی، وہ کسی اور جہان میں تھے، اور مجھ سے کہا کہ معاذ، میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر اس کیفیت میں چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر فرمایا معاذ، پھر فرمایا تیسری مرتبہ، پھر مجھ سے کہا معاذ تم جانتے ہو کہ جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کی گواہی دیتا ہے یہ یقیناً جنت میں جائے گا اور کوئی چیز اس کو نہیں روک سکے گی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول لوگوں کو بتاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں ایسے نہ کرنا، نہیں تو لوگ اس پہ اعتبار کر کے باقی نیکی کے اعمال چھوڑ دیں گے، لیکن یاد رکھو جو اس پہ مر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں علم اپنے ساتھ لے جاؤں، اور اللہ نے کہا ہے کہ جو علم کو چھپائے گا لوگوں سے اور لوگوں میں علم کو عام نہیں کرے گا، لعنہم اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، والملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پہ جو علم کو چھپائے۔
یہ ہمارے آپ کے لیے بڑے مسئلے نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے بڑے مسائل تھے۔ ان کے نزدیک کسی آدمی کا بدکاری کرنا، چوری کرنا، اسی لیے شریعت نے معاذ اللہ یہ زنا اور بدکاری یہ اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا یہ اللہ کا حق ضائع کرتا ہے، یہ شوہر کا بھی حق نہیں ہے اور بیوی کا بھی نہیں ہے، شریعت نے بتا دیا یہ اللہ کا حق ہے۔ انسانوں سے اٹھا لیا اس کو، اس لیے کہ ایک فطری چیز ہے، خواہش ہے، معاذ اللہ۔ اور چوری حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق، سب سے بدترین چیز، اور حقوق اللہ میں وہ چیز۔ وہ نئے نئے مسلمان ان کے لیے یہ بہت بڑی چیزیں تھیں۔ ہمارا تو معاشرہ، سوسائٹی ایسے ہو گئی نا کہ سن سن کے کان پک گئے اور ہم عادی ہو گئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب کیا اور مجھ سے کہا ابو ذر تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور ارشاد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ابو ذر سے، ابو ذر کو کئی چیزیں سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بٹھا کے 10 نصیحتیں کی کہ ابو ذر یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ابو ذر یمشی وحدہ، اکیلی زندگی، جو سچ بولتا ہے نا وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو فرمایا ابو ذر اکیلے آ رہے ہیں نا، تم دیکھو گے اکیلا ویرانے میں اس کی موت ہو جائے گی، اور دنیا کی سب سے اچھی جماعت اس وقت اس کا جنازہ پڑھائے گی، اور پھر فرمایا کہ قیامت میں اللہ کے ہاں بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ چیز۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور قریب ہو گیا، مجھ سے کہا کہ ابو ذر جو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی گواہی دیتا ہے، وہ یقیناً جنت میں جائے گا ان سرق و ان زنا، اگرچہ چوری کرے اور بدکاری۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول ان سرق و ان زنا، اگرچہ چوری کرے اور یہ اتنی بے حیائی، آپ نے فرمایا ان سرق و ان زنا، میں نے پھر کہا ان سرق، اگر چوری ہو اور ان سرق و ان زنا، اور تیسری مرتبہ یا دوسری مرتبہ کہتے ہیں جب میں نے کہا تو آپ نے رغم انف ابی ذر، ابو ذر تمہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، وہ یقیناً جنت میں جائے گا جو یہ گواہی دیتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس دوسرے کلمے کو خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو تلقین کرنی ہے، چھوٹوں کو سکھانا ہے۔ کتنی دیر کا کام ہے، 2-4 منٹ بٹھا کے سمجھا دینا ہے کہ بیٹے یہ اس کا ترجمہ ہے، بیٹی یہ اس کا ترجمہ ہے، دیکھو 5 مرتبہ پڑھ دیجئے، بس ختم، چھٹی۔ روزانہ تاکہ زندگی اس پہ جمے، موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد آئے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ یہ جتنی نیکیاں آپ فقہ کے نام سے جانتے ہیں نا کہ نماز میں اتنے فرض اور یہ اور یہ اور یہ فقہا کے ہاں فقہ اصغر کہلاتی ہے، چھوٹی فقہ۔ فقہ اکبر وہ کہتے ہیں عقیدے کو کہ بڑی فقہ یہ ہے کہ مومن انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اور عقیدے میں بھی بنیاد یہ کلمہ ہے۔ اسی لیے اس دوسرے کلمے کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ کلمہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس میں بھی دعا جو مانگتے تھے نا تہجد میں، وہ کہتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہے، وحدک لا شریک لک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وانا، اور اللہ میں اپنے متعلق بھی گواہی دیتا ہوں کہ عبدک و رسولک، تیرا بندہ ہے اور تیرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں جنت برحق ہے، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں
کہ جہنم برحق ہے، اللہ اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ تمام نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام تو نے اپنی طرف سے بھیجا ہے، اللہ فرشتوں کی گواہی دیتا ہوں یہ اور یہ اور یہ، وَأَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اور اللہ اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی، ہندو کیا، مسلمان کیا، عیسائی کیا، یہودی کیا، حقوق العباد میں، اور جب تک وہ لڑنے کے لیے نہ آئیں، جب تک حربی کافر نہ بنے، سب بھائی ہیں، پوری انسانیت کے لیے گواہی دی، فرمایا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ان العباد کلہم اخوہ، اللہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی۔ یہ کلمہ شہادت، اس دوسرے کلمے کو یاد کرنا ہے، اس دوسرے کلمے کو بچوں کو سکھانا ہے، اس لیے آپ بھی پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حقیقت میں کتنے کلمے؟ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جملہ وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ تیسرا جملہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی نماز میں پڑھنا چاہیے، التحیات للہ۔ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا التحیات، اتا کوئی لفظ نہیں بھیا، ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں تلفظ ٹھیک کرنا چاہیے، چونکہ ہم زبان پہ غور نہیں نہ کرتے، نہ عربی آئے، نہ فارسی آئے، نہ انگلش آئے، نہ اردو آئے، نہ فرینچ آئے، یہ ہیں کس کام کے؟ ان کندھوں کو کرنا کیا ہے؟ کوئی زبان پنجابی نہیں آتی جسے دن رات بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اور جس شخص کو جس زبان میں وہ سوچتا ہے اگر پوری طرح نہیں آتی تو دنیا تو برباد ہوئی سو ہوئی، دین بھی برباد ہو۔ اس لیے وہ پورا جملہ ہے لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ کوئی تاریخی اعتبار سے یہ جہالت کے جھگڑے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ کے رسول، اللہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول تھے، وہ تاریخ کے اعتبار سے کہتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، اس زمانے میں تھے اور ہیں، کہتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ اب بھی اللہ کے رسول ہیں۔ وفات کے بعد کسی نبی کی رسالت کوئی ختم تھوڑی ہی ہو جاتی، اس لیے یہ دوسرا کلمہ بھی یاد کرنا۔ انشاءاللہ آئندہ تیسرے کلمے پہ بات کریں گے، لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 ہجری میں شوال کا مہینہ گزرا، عید کا، اور غالباً یہ آخری دن تھا شوال کا، اور ذوالقعدہ اگلے دن شروع ہو جانا تھا، تو شوال کے آخری دن میں 2 واقعات پیش آئے۔ ہوا یوں کہ یہ زمانہ تو تھا نہیں حساب و کتاب کا اور ایسا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع کیا دی گئی؟ آپ خود تشریف فرماتے، اور آپ کے بازوؤں میں، آپ کے ہاتھوں پہ اپنے بیٹے قاسم کو اٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو، ابراہیم نام رکھا تھا آپ نے، تو ابراہیم کی جان دیکھتے دیکھتے آپ کے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری اس اولاد کا بہت صدمہ ہوا، اور آپ رو پڑے، اور آپ نے اس بچے کی میت کو مخاطب فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ القلب یحزن، دل بڑا رنجیدہ ہے بیٹے تمہاری موت سے، العین تبکا، میری آنکھیں رو رہی ہیں اور دل بہت رنجیدہ ہے، وما نقول بہ الا بما یرضی بہ ربنا، لیکن بیٹے میں زبان سے تو وہی بات کہوں گا نا جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تمہاری موت نے نا مجھے بہت دکھ دے دیا، میں بہت دکھ میں پڑ گیا۔ یہ باتیں ادھر ہو رہی تھیں اور ادھر سے سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں نے باتیں شروع کی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا
کہ سورج کو گرہن ہمیشہ کسی بڑے آدمی کی موت پر لگتا ہے، تو آج دیکھو ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، اس سے سورج گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، اور عبد الرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں جا کے دیکھوں، میں اپنے گھر میں یا دکان پہ تیر ٹھیک کر رہا تھا، سیدھا کر رہا تھا، تو جو ہی سورج گرہن شروع ہوا میں گھبرا گیا اور میں اٹھا اور میں گیا کہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ 20 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ گرہن لگا ہے، اور وہ بھی آپ کی وفات سے کوئی 2 سال پہلے، اس کے بعد یہ نوبت نہیں آئی۔ چاند کو گرہن لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی یا نہیں پڑھائی، یہ بہت سی احادیث ہیں، اس لیے اس میں سنت کے نہیں ہے، لیکن سورج کو جب گرہن لگے تو اس میں نماز پڑھنا سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ سورج گرہن کی نماز پڑھی جائے گی۔ سورج گرہن کی نماز کو کسوف کہتے ہیں، کاف سین واو اور فے، کسوف۔ اور کسوف کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے یا مستحب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے 2 رکعتیں لوگوں کو پڑھائیں، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو جمعہ پڑھاتا ہے یا عید پڑھاتا ہے اسے چاہیے یا اس کے نائب کو چاہیے کہ وہ کسوف سورج گرہن کی نماز پڑھے۔ ہم نے یہ سنت بھی چھوڑ دی، دین تو ویسے ہی چھوڑ دیا نا، اس میں تو کچھ ہمارے لیے رکھا نہیں، نہ پیسے، نہ ڈالر، نہ عہدہ۔ اس سنت کو بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، اسے زندہ کرنا چاہیے، اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اور آپ پہ ایسی حالت طاری تھی جیسے آج قیامت آ گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت شروع کی اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جتنی لمبی رکعتیں، 2 رکعتوں میں اتنی صورتیں، لمبی صورتیں پڑھیں، اور جو پیچھے کھڑے تھے بعض تو گر گئے۔ اتنا طویل قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور بعض بے ہوش ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پڑھتے رہے اور بار بار آگے کو جھکتے تھے، بار بار آگے کو جھکتے تھے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کا روب اس دن آپ پر ایسی طرح کھلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے تھے اور بار بار جھکتے تھے۔ پھر نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھایا جس کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، اور پھر آپ پیچھے ہوئے، اور ایسے پیچھے ہوئے کہ بالکل پیچھے ممبر کی طرف کو تشریف فرما ہو گئے، ممبر کی طرف کو آ گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا طویل رکوع کیا، پھر بہت طویل سجدے کیے، پھر دوسری رکعت پڑھائی، پھر اسی طرح کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو باتیں کی یا خطبہ دیا، اتنی 2 طویل رکعتوں کے بعد، اور آپ نے فرمایا یاد رکھو سورج کا گرہن ہو جانا اور اس کو لگ جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سو جب تمہیں پتا چلے کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اور اس گرہن میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں تمہیں بتاؤں۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے سامنے والی دیوار ہے نا، اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے، سیدھی سیدھی دیوار ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار سے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، ایک مصلی کے فاصلے پہ گویا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس دیوار میں جنت دکھائی گئی، میں جلدی سے آگے بڑھا تاکہ انگوروں کا ایک خوشہ توڑوں اور تمہیں دکھاؤں جنت کے انگور کیسے ہیں۔ میں جو ہی آگے بڑھا یہ منظر ہٹا دیا گیا، پھر مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں پیچھے ہٹا جہنم کی تپش سے، اور اس تپش اور جہنم کی آگ کی روشنی میں ذلی و ذلکم، میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا جب یہ دن آ جائے تو لوگوں اللہ سے دعا مانگو، اور آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو اس میں کیا کچھ ہے، مگر تمہیں بتا دوں تو تم اپنے بستروں پہ سونا چھوڑ دو اور تم زیادہ رو پڑو اللہ کے حضور میں اور ہنسو کا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اپنی دعا میں اللہ کی عظمت کا اظہار، اس کی تسبیح، اس کی حمد، اور بار بار اللہ سے دعا فرماتے رہے حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ نماز چھوٹی پڑھائی جائے تو دعا لمبی کی جائے، نماز طویل پڑھائی جائے تو دعا ہلکی کی جائے، اور سنت میں سے ہے کہ اس کے بعد لمبی دعا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد ہوں یا جو کچھ انہوں نے فرمایا، بار بار اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ یہ سورج گرہن کی نماز ہمارے ہاں تو اٹھی گئی، ایسے بہت سے لوگ یہاں آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے عمر بھر سورج گرہن کی نماز کبھی نہیں پڑھی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب انہیں نہیں پتا تو ان کی اولادوں کو کیا پتا ہوگا۔ 26 کو سورج گرہن لگ رہا ہے۔ مسجد کی انتظامیہ نے، ان حضرات نے، اللہ جزائے خیر دے، فیصلہ کیا ہے کہ 26 تاریخ کو وہ صبح سورج گرہن کی نماز پڑھیں گے۔ سورج گرہن 8 سے 10 بجے تک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا دیر تک کھڑے رہنا یہ چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہیں، تو خیال یہ ہے کہ 9:30 بجے ہم انشاءاللہ یہ نماز پڑھیں گے۔ 9:30 بجے نماز شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد 10 بجے وہ ختم ہو جائے گا، تو 10 بجے تک اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کی عظمت کا بیان، اس کی بڑائی کا بیان، یہ چیزیں ہوں گی۔ 26 تاریخ کو آپ آئیے اور سورج گرہن کی نماز پڑھیے، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیے تاکہ ہماری اگلی نسلوں کو پتہ تو چلے کہ ان موقعوں پہ کیا کیا جاتا ہے، مسجد میں کیا اہتمام ہوتا ہے، تعلیم کیسے دی جاتی ہے۔ ہم صرف تعلیم کے لیے ہیں، ہر جمعہ تعلیم کے لیے آپ اتنی محبت سے آتے ہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اس علم پہ جو عمل کرنا ہے نا، اگلی نسلوں کو بتانا ہے کہ بیٹے یوں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ 26 دسمبر صبح 9:30 بجے یہاں یہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔